جب ان کے بیٹا پیدا ہوا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، پورے مدینے میں جشن تھا. حضرت زبیر سے ان کا نکاح ہوا، اور یہ اتنی غیرت مند تھی. ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ایک دن آ رہی تھی، ان کے جو شوہر تھے زبیر وہ کوئی مالدار شخص نہیں تھے، تو ان کے گھوڑے کے لیے کھانا یا چارہ لینے کے لیے انہیں خود باہر نکلنا پڑتا تھا حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کو. اور یہ بہت 6 فرسخ تقریباً 6 میل کا پیدل سفر طے کرتی. وہاں باغ تھا ایک، اس میں سے کھجور کی گٹھلیاں چن کے لاتی تھیں اپنے سر پہ اٹھا کے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر خواتین کو گھر سے باہر کام کے سلسلے میں جانا پڑے تو جا سکتی ہیں، ملازمت کرنی پڑے تو کر سکتی ہیں، گھر میں شوہر کا ہاتھ بٹانا ہو یا کھیتوں میں کام کرنا تو اس کے لیے بھی وہ نکل سکتی ہیں. یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے، بلکہ صحابیات کا طرز عمل رہا ہے. اور ایک دن ایسا ہی ہوا کہ یہ سر پہ اپنے کھجور کی وہ گٹھلیوں کا جو گٹھڑی تھی وہ اٹھائے ہوئے لے کے آ رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ان کے پاس سے. ظاہر ہے شروع سے تعلقات ہیں، آنا جانا ہے گھر میں، یعنی اپنوں کی طرح تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر آپ صلی اللہ ان کی بہن نبی پاک کے نکاح میں بھی تھی، بہنوں ہی لگتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کو ان کے لیے روک دیا کہ اسماء اس پہ سوار ہو کے گھر چلی جائیں، لیکن وہ کترا کے گزر گئی، ایک طرف ہو کے نکل گئی، یعنی انہوں نے مناسب نہیں سمجھا نبی پاک کی سواری پہ بیٹھنے کو. تو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نہیں پوچھ سکے صحابہ ساتھ ہوں گے یا کیا، آپ نے بعد میں ان سے جب بات ہوئی کہا اسماء میں نے تمہارے لیے سواری روکا اور تم جو ہے وہ کترا کے گزر گئی. عرض کرنے لگی اللہ کے رسول، زبیر بہت غیرت والے ہیں، وہ پسند نہیں کرتے میں کسی اور کی سواری پہ بیٹھوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی. پھر حضرت زبیر کو جب یہ بات پتہ چلی، کہنے لگی میں اللہ کے نبی پہ غیرت کھاؤں گا. یعنی ظاہر ہے، لیکن ایک خاتون کو اپنے شوہر کا خیال رکھنے کا سبب بھی حضرت عائشہ سے، حضرت اسماء رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے، ان کی سیرت سے. ٹھیک ہے کہ آپ کسی اور کی بائک پہ بیٹھ کے اگر آ رہی ہوں گی تو کیسا لگے گا اس کو. ہر شوہر نہیں پسند کرتا، کچھ ہوتے ہیں کھلے دل کے، وہ اجازت دے بھی دیتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس میں بھی آپ کے لیے اگر کبھی کہیں جانا پڑ جائے ایسی حالت میں کہ مجبوری ہے، جیسے آپ کے دیور جیٹھ یا تایازات چچا، تو فاصلہ رکھ کے بیٹھیں، ایک احساس رہے کہ نامحرم کے ساتھ آپ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو رکشے والے کے ساتھ بھی، رکشے بھی تو ہمارے نامحرم ہی ہوتے ہیں نا. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک دن ایک رات کا سفر عورت اپنے محرم کے بغیر نہیں کر سکتی. اس سے کم سفر اگر کرنا پڑ جائے تو وہ کر سکتی ہے، اس میں حرج نہیں ہے. لیکن اس میں بھی یہ خیال رکھا جائے کہ سفر جو ہے وہ پبلک پلیسز میں سے ہو، یعنی شاہراہ عام، جو شاہراہ عام ہوتی ہیں جہاں پہ عام ٹریفک چل رہی، وہاں کو تنہائی کا سفر اختیار نہ کیا جائے. ٹھیک ہے، تو بہرحال اللہ تعالیٰ اپنی امان میں رکھے. لیکن حضرت اسماء رضی اللہ عنہا اس بات پہ غیرت کھاتی ہیں اور وہ اپنے نبی کی روکی ہوئی سواری پہ بھی سوار ہوئے ہیں. پھر حضرت اسماء رضی اللہ عنہا بوڑھی ہو گئی، اور سارے حالات و واقعات ان کی زندگی میں گزرتے جا رہے ہیں. ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی المرتضیٰ، امیر معاویہ، ان کی خلافت ساری انہوں نے دیکھی، اتنی طویل عمر پائی. یہاں تک کہ جب یزید کا دور آیا تو ان کے بیٹے عبداللہ بن زبیر نے مکہ میں خود اپنی حکومت قائم کرنے کا اعلان کر دیا کہ یہ علاقہ ہمارا ہے، ہم مسلمان، یہ ہمارا یہ ملک ہو گیا، یعنی کہ مکہ کے آس پاس کا علاقہ جو تھا. تو وہاں پہ انہوں نے اپنے مملکت کا اعلان کر دیا. تو حجاج بن یوسف، یعنی یزید کے بعد جو بات چلتے ہوئے آگے حجاج بن یوسف کا دور آ گیا. تو جب یہ گورنر یعنی وہاں مکہ کے اپنی سلطنت کا اعلان کر دیا انہوں نے اپنی حکومت کا، تو ایک انہوں نے خاص قسم کا کپڑا منگوایا، اپنی ماں کو تحفے میں دیا. وہ غالباً یمن سے آیا تھا، وہ باریک کپڑا تھا. حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کی بینائی کافی کمزور ہو چکی ہوئی تھی، اس کو ہاتھ لگا کے دیکھ رہی ہیں، کہہ رہی ہیں کہ میرے نبی نے عورت کو باریک لباس پہننے سے منع کیا ہے، میں نہیں پہن سکتی ہے. کہاں سے کسی اور ملک سے منگوایا بیٹے نے، کہتی یہ نہیں پہن سکتی، یہ میرے استعمال کا نہیں ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلا عورت کے لیے باریک لباس پہننا جائز نہیں ہے. اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ کچھ خواتین قیامت کے قریب ایسی ہوں گی جن کو میں نے ابھی نہیں دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بہت سی خواتین، بہت طرح کے لوگ دیکھے ہیں نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنتی اور جہنم کا بھی مشاہدہ کروا دیا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ان 2 گروہوں کو نہیں دیکھا. ایک گروہ تو مردوں کا ہوگا، مردوں میں سے، یعنی وہ اور نہ بے گناہ لوگوں کو، بیلوں کے دنوں کی
طرح ان کے ہاتھوں میں کوڑے ہوں گے اور مارتے پیٹتے پھر رہے ہوں گے. اس سے مراد پولیس والے بھی لیے جاتے ہیں، بے گناہوں کو جو پیٹتے ہیں، تشدد کرتے ہیں. واللہ عالم. اور دوسرا آپ نے یعنی جہنمی ہیں یہ لوگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمی ہے، میں نے ان کو بھی نہیں دیکھا. اور پھر فرمایا خواتین میں سے وہ خواتین جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی. اب اس کے دو مفہوم بیان کیے جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ لباس بری کتنا ہوگا کہ اس میں عضو نظر آ رہے ہوں، اور دوسرا یہ مراد دیا جاتا ہے کہ اتنا تنگ لباس ہوگا کہ ایک ایک انگ محسوس ہو رہا ہوگا کہ کیسا ہے. تو دونوں قسم کے لباس سے بچنا چاہیے. اگر آپ نے کوئی ایسا باریک لباس جیسے شفون وغیرہ کے ہوتے ہیں ہمارے، وہ پہنا ہوا ہے، پہننا پڑ گیا یا خرید لیا ہے، جیسے فینسی ڈریسز ہمارے اکثر ایسے ہوتے ہیں، تو اس کے نیچے شمیز لگوائیں، اور شمیز لگوائیں تو کوشش کریں بازو پورے رکھیں، کیونکہ بازو بھی عورت کے سطر میں داخل ہے. ہم شمیز لگوا بھی لیتے ہیں تو بازو نہیں احتیاط برتتے، ٹھیک ہے، اس کو کھلا رکھ لیتے ہیں. اور بچیوں کو بھی شروع سے عادت ڈالیں اس چیز کی کہ وہ سطر کو ڈھانپنے والیاں ہوں، کیونکہ بڑے ہوتے ہیں تو بچپن کی چیزوں کا اثر رہتا ہے انسان.